وہ بیدار ہوا. بیدار ہونے کے بعد بشر حافی سے حضرت حسن بصری نے پوچھا اے بشر حافی تیرا عمل کیا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ بشر حافی نے کہا حضرت پوری زندگی میں نے شراب پی ہے، شراب کا کاروبار ہے، شراب کی فیکٹری چل رہی ہے، نیکی نام کی کوئی چیز میرے نام اعمال کے اندر موجود نہیں ہے. اب کرب کے طوفان سے گزرنا ہی پڑے گا، سورج کو سمندر میں اترنا ہی پڑے گا، اور پڑتی ہو تو پڑ جائے شکن کسی کے جسم پر، اب سچائی کا اظہار تو کرنا ہی پڑے گا. کیوں بولیے کیوں؟ اس لیے کہ مفتی نعمان اختر صاحب نے تو اپنے مدرسے میں ایک جلسہ بھی سجا رکھا ہے کہ پہلے شاگرد اب استاد اور یہ خطیب سکہ رائج الوقت حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء صاحب. اب ضرورت نہیں کسی کو لانے کی باہر سے. حضرت کی اکتا کر کئی حضرت سے بہت جلسوں میں ملاقات الحمدللہ. اب میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے حضرت سے گزارش کروں گا کرسی خطابت پر. اب آپ ہیں، رات ہے، حضرت کی ذات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. دستار والے بچوں کو بلائیں. جامعہ دارالعلوم صدیق نگر کے جو طلبہ عزیز ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ تمام لوگ حضرت کی تقریر سماعت کرائیں. اس کے بعد دستار بندی کا عمل آئے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله ومولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، حضرات سامعین، ڈائس پر تشریف فرما ضلع ارریہ کے تمام قائدان ملت، باشعور حضرات و افراد، آپ لوگ مغرب کے بعد سے مسلسل بیانات سن رہے ہیں، اور ابھی آپ نے شب برات کے سلسلے سے حضرت مولانا کی بہت قیمتی گفتگو سماعت فرمائی ہے. مجھے بھی حکم ہوا ہے کچھ بولنے کا، تو بات یہاں سے شروع کی جائے کہ ستم کیا یہ اہل سیاست نہیں ہے؟ ستم کیا یہ اہل سیاست نہیں ہے؟ ہمیں رونے تک کی اجازت نہیں ہے. ہم اپنا مقدر بنا لیں گے ایک دن، تمہارے کرم کی ضرورت نہیں ہے. حضرات علماء کرام، ابھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، اس مدرسے کا طالب علم، اس نے بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہاں کے طالب علم کے دل میں، دماغ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچایا جاتا ہے، بسایا جاتا ہے، اور عملی زندگی میں بھی پیش کیا جاتا ہے. آج الحمدللہ اس ادارے کے اندر بہت سارے بچوں نے تکمیل قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم کو حفظ یاد کیا ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے سلسلے میں مختلف علماء کرام سے اس کے فضائل اور برکات کو سماعت فرمائے. لیکن میں آج ایک شرابی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا شرابی جس کے شراب کا کاروبار ہے، شراب کی فیکٹری چل رہی ہے، اور بصرہ کے رہنے والا ہے، بشر حافی نام ہے. بشر حافی شراب کا کاروبار کرتا ہے. شراب کے کاروبار میں اس نے اپنی زندگی کو کھپا دی ہے.
شراب پی رکھا ہے، نشے کی حالت میں ہے اور کسی راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ میں لکھا ہوا تیر رہا ہے۔ اب بشر حافی نے دیکھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی اس آیت کو دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھایا، غسل دیا اور اپنے سر کا تاج بنا کر سر میں ڈالا اور آگے بڑھنا چاہا، آگے بڑھا۔ کچھ دور جانے کے بعد جب شراب کی غنودگی زیادہ بڑھی، نشہ زیادہ آیا تو وہ سو گیا۔ ادھر بشر حافی شراب کی حالت میں ہے اور ادھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری کو کشف ہوتا ہے کہ بشر حافی کی خدمت میں پہنچو۔ حسن بصری سوچ رہے ہیں کہ بشر حافی کا تو کوفہ میں شراب کا کاروبار ہے، شراب کی فیکٹری چلاتا ہے، شراب کا عادی ہے، اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ جو اپنے وقت کا قطب ہے، ابدال ہے، ولی کامل ہے، کہ تم بشر حافی کی خدمت میں پہنچو۔ بہرحال حضرت حسن بصری پہنچے اور دیکھا کہ یہ سویا ہوا ہے اور شراب کی حالت میں ہے، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ بشر حافی نے جگایا، ٹٹولا، وہ بیدار ہوا۔ بیدار ہونے کے بعد بشر حافی سے حضرت حسن بصری نے پوچھا، اے بشر حافی تیرا عمل کیا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ بشر حافی نے کہا، حضرت پوری زندگی میں نے شراب پی ہے، شراب کا کاروبار ہے، شراب کی فیکٹری چل رہی ہے، نیکی نام کی کوئی چیز میرے نام اعمال کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، کچھ تو کیا، کچھ تو تم نے کیا ہے۔ بشر حافی نے کہا کہ یہ دیکھیے، بس یہ سر سے اتارا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو اس نے دکھایا کہ بس میں نے اللہ کے مبارک نام کو، قرآن کی اس مبارک آیت کا میں نے احترام کیا، اس کے تقدس کو برقرار رکھا، اس کو غسل دیا، عطر لگایا، اور سر پہ جو عمامہ ہے میں نے اس میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، بشر حافی تیرے اس احترام و تقدس کی وجہ سے تو نے جو قرآن کی اس آیت کا احترام کیا ہے، اس کے احترام کو جو برقرار رکھا ہے، اس کے وقار میں جو تو نے اپنے سر پہ یہ سونے اور چاندی کی شکل میں سجایا ہے، اللہ نے تیرے اس احترام کی بنیاد پر تیرے تمام گناہوں کو معاف کیا ہے اور تیرا نام ولیوں کے فہرست میں لکھ رکھا ہے۔ عمل کتنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اعلان کیا ہوا؟ تیرا نام ولیوں کی فہرست میں۔ بشر حافی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے شہر میں آتا ہے، شراب کے کاروبار کو بند کرتا ہے، شراب کی فیکٹری کو بند کرتا ہے، شراب سے توبہ کرتا ہے، اللہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو آدمی قرآن کا احترام کرے، جو قرآن کے تقدس کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرتا ہے، اس کی نسل کو آباد کرتا ہے۔ آج اس ادارے کے اندر بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، آج پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا قرآن کے خلاف چیلنج کر رہی ہے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف ریٹ داخل کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ ریٹ داخل کیا، اس سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے ریٹ داخل کیا تھا، قرآن کی آیات پر مقدمے لگائے تھے، قرآن کو جادوگر کا کلام کہا گیا تھا، قرآن کو نبی کی زبان کی بات کہی گئی تھی، من گھڑت کہانی کہی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
پھر اس کے بعد قرآن چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے، شبہ ہے، تو تم اس جیسے ایک آیت لا کر کے دکھاؤ۔ پوری دنیا پریشان، عرب کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء پریشان، آخر میں ان کو یہ جھک مار کر کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دینی بھائی اور بزرگوں، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنا عبادت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا معلما او متعلما او مستعما او محبا الا فلا و خامسہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، یا تو تم قرآن کو پڑھانے والے بن جاؤ، معلم بن جاؤ، یا پھر قرآن کے متعلم بن جاؤ، قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر تم قرآن کو نہیں پڑھ سکے اور نہ پڑھا سکے تو قرآن کو سننے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا آپ نے نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ قرآن پڑھایا، نہ قرآن سنا، آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ الا فلا و خمس، خبردار، ہوشیار، پانچواں مت بننا۔ اگر تم پانچواں بنے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ آج جو لوگ قرآن سے محبت کر رہے ہیں، قرآن کے وقار کو بحال کر رہے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں، قرآنی احکامات پر چل رہے ہیں، ہر قدم پہ کامیابی قدم بوسی کر رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کے خلاف ریٹ داخل کیا، قرآن پہ چیلنج کیا، قرآن کی 24 آیتوں کو نکالنے کی گفتگو کی، وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، ایمان سے باہر ہوا، یہاں تک کہ جو قرآن کو بدلنے کی گفتگو کر رہے تھے اس نے اپنا نام بھی بدل ڈالا۔ یہ ہے قرآن۔ آج الحمدللہ اس ادارے کے اندر بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا، اور آپ نے فضیلت سن لی ہے۔ قرآن کریم جب کوئی بچہ حفظ کرتا ہے تو 10 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھے ہم، جنت میں جانا بالکل سچ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ایک ٹولی ہے۔ جب یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، جب یہ مدرسہ میں چلتا ہے، جب یہ دائیں بائیں ادھر ادھر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو رحمت کے فرشتے جو معصوم عن الخطا، جن سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں، وہ جب قرآن پڑھنے والا چلتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے راستے میں اپنے پروں کو ڈال دیتا ہے۔ بعض فرشتے قرآن پڑھنے والے کے جسم سے اپنے پر کو ملاتے ہیں، لمس کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں کہ میں تو اپنے پر کو تیرے قدم میں ڈال دیا ہوں، اب یہ جو باقی پر ہے دوسرے فرشتے قرآن پڑھنے والے کے جسم سے لگاتا ہے اور فیض حاصل کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کا پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو سیکھے، اس کو سکھلائے۔ آج پوری دنیا قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تو فرما دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ دنیا کی تمام باطل قوتیں قرآن کے زبر کو زیر نہیں کر سکتی اور زیر کو زبر نہیں کر سکتی، قرآن کے الفاظ کو تبدیل نہیں کرتی، قرآن کے حروف کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ارے حروف زبر زیر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے ایک نقطہ کو نیچے سے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے قرآن۔ آج قابل مبارکباد ڈینگا چوک کے رہنے والے تمام مسلمان، یہاں کے تمام مقررین نے مفتی نعمان صاحب کو بہت بہت مبارکبادی دی، لیکن میں تھوڑا الٹا بول رہا ہوں۔ قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو صرف اس لیے تیار کیا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا۔